تک تھے اور اس کو کوشش ہی ہوتی تھی کہ کسی طرح اس کو ہینڈل کیا جائے۔ آج مجھے الطاف حسین کا دور یاد آ رہا ہے کہ جس طرح وہ گنڈوں کے ذریعے شہر کراچی کے اوپر حکومت کرنا چاہتے تھے، اسی طرح آج ہماری سندھ پولیس بیہیو کر رہی ہے اور وہی غنڈہ گردی پولیس کی وردی میں اس شہر کراچی میں کی جا رہی ہے۔ آئی جی سندھ بالکل ناکام نظر آتے ہیں۔ وہ ایک سیاسی وابستگی رکھتے ہیں اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام نظر بھی آتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی انٹینشن نظر آتی ہے کہ وہ اپنی سندھ پولیس کی عزت کو بچاتے ہوئے اور جس خدمت کے جذبے کے لیے وہ آئے ہیں وہ کر پائیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ پولیس کا ناروا سلوک اور ان کا پارٹیزن ہونا صاف نظر آتا ہے۔ حلیم عادل شیخ کے کیس میں PS 88 میں جو اس کو اٹھایا گیا، ہم خاموش رہے کہ وہاں پر کہا گیا کہ جی یہاں ان کا آنا بنتا نہیں۔ چلے مان لی بات نہیں بنتا، آپ باہر نکال دیں۔ پھر تھانے میں لے جا کر اس کے اوپر 780A ڈالی گئی اور اس کے بعد اسے لاک اپ میں ڈالا گیا۔ لاک اپ میں ڈالنے کے بعد وہاں سے سانپ کا نکلنا، جس کی گواہی 3 پولیس افسران دے چکے ہیں، وہاں پر اس کے بعد تشدد کرنا، پھر جیل کسٹڈی میں حلیم عادل شیخ کے اوپر تشدد کیا گیا، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ہمارے تمام جماعتوں کے متفقہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ایک اپوزیشن لیڈر کا استحقاق ہوتا ہے، اس نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی قتل نہیں کیا، اسے جیل میں ڈالا گیا، دوبارہ 780A لگائی گئی اور پھر جیل میں بے انتہا تشدد کیا گیا۔ نہ کسی قانون کا سہارا، یہ ایک لاقانونیت کی انتہا ہے، جہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ تو آئی جی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں یا وہ بے بسی کی تصویر بننا چاہتے ہیں تاکہ وہ کام جو ان سے کرائے جانا چاہتے ہیں، جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے، وہ انہیں انجام دے سکیں۔ ہمارا ایک اور واقعہ سمیر شیخ کے ساتھ ہوا، انہیں بھی اٹھایا گیا، 780A ڈالی گئی اور اس کے بعد مسلسل سمیر شیخ کے ساتھ بھی یہی ظلم و جبر کا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ آرڈر ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا، ATC کا، کہ سمیر شیخ کو فوری طور سے اسپتال منتقل کیا جائے، اور جیلر ریفیوز کرتا ہے۔ یہ پڑا ہے آرڈر، نہیں کرتا چینج وہاں سے، کون کیا کر لیتا ہے۔ یہ حال ہے ہماری پولیس کا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کا کہ وہ کورٹ کے آرڈر کو ماننے سے انکار کرتا ہے، نہیں بھیجتا وہاں پہ۔ میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سندھ کے اندر انتخاب لڑنا کوئی جرم ہے؟ کیا سندھ کے اندر کسی انتخابی عمل میں حصہ لینا جرم ہے؟ تو پھر انتخاب ہی نہ کریں، پھر سیدھا کہہ دیں گے جو کھڑا ہوگا اس کو ہم جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ کون سا انصاف ہوا کہ وہ وہاں پہ جو ورکرز کام کر رہے تھے، اس وقت سینٹرل جیل میں سمیر شیخ، ارسلان بروئی، رضوان، حسیب، محمود اور امجد، یہ سینٹرل جیل میں موجود ہیں۔ زبیر شاہ، عثمان بھگٹی، حبیب نور، راؤ اویس، عزیز بٹ، یہ سارے جو ہے اس وقت ملیر جیل میں موجود ہیں۔ ان کے گھروں کے اندر گھس کے پولیس نے ان کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کی، نازیبا سلوک اپنایا۔ جنگل کا قانون اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر یہاں پر ہو رہا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں کہ جی قانون کے آگے ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا سوال بنتا ہے، میں نے وزیر اعظم سے آج صبح ٹیلی فون جب ان کا آیا مجھ سے بات کرنے کے لیے، میں بہت دن سے وزیر اعظم کو یہ اطلاع دے رہا ہوں ایک ایک چیز کی، وہ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں
لیکن اب پانی حد سے گزر گیا ہے. میں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور تمام تفصیلات سے آگاہ کیا ہے, اور اس معاملے پر میں نے سفارش کی ہے کہ فوری طور سے آئی جی سندھ کو تبدیل کیا جائے اور یہاں پر وہ آئی جی سندھ لا کر بٹھائیں جو کسی کی حکم مزوری نہ کرے, بلکہ وہ اپنے قانون کے مطابق اس شہر کے امن اور نفس امن کو پورا کرنے کی کوشش کرے. یہاں پر پولیس کے ذریعے ہر قسم کی غنڈہ گردی ہو رہی ہے. ایس ایس پیز کو ڈائریکٹ احکامات دیے جا رہے ہیں اور ایس ایس پیز اپنے ٹرانسفرز اور اپنی ترقی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں ان تمام اداروں کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, پولیس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ آپ کو صرف اسٹیٹ کی ملازمت کرنی ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے, نہ مجھے نہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ اسٹیٹ کی ملازمت کرتے ہیں, اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں, اپنے وطن کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں, جس دھرتی پہ آپ کو لگایا گیا ہے, سندھ دھرتی پہ, اس دھرتی سے پیار کرتے ہیں, تو آپ حق اور انصاف کے ساتھ یہاں پر نوکری کریں. اگر ایسا نہ ہوگا تو جو وفاق کے بس میں ہے وہ ریٹ قائم کی جائے گی. میں یہ بالکل صاف طور سے باور کرانا چاہتا ہوں کہ کسی کے دباؤ میں نہ آئیں, کسی مجبوری کے تحت ظلم اور بربریت کا بازار گرم نہ کریں, مجبور نہ کریں کہ انتہائی قدم اٹھایا جائے. ہمارا ایک ایم پی ہے رمضان گانچی, لیاری سے الیکٹ ہوا, اس کی ٹانگ میں دن دہاڑے گولیاں ماری گئیں, اس کا آپریشن ہوا, آج تک لنگڑاتا ہے, راڈ ڈلے ہیں ٹانگ میں. جس نے گولیاں ماری ایک دن کے لیے اریسٹ نہیں ہوا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی سے کہ کتنا بڑا جرم ہے کسی ایم پی اے کی ٹانگ میں گولی مارنا یا کسی عام انسان کی ٹانگ میں گولی مارنا. بندہ آپ کے سامنے ہے, مجبوری کا اظہار کرتے ہیں, ایف آئی آر کاٹنے کے لیے 6 دفعہ فون کرنا پڑتا ہے کہ بندے کو گولی لگی ہے, ہمارے ایم پی اے کو اس کے ٹانگ میں گولی لگی, ایف آئی آر کاٹیں. مجبوری کا اظہار کیا جاتا ہے. اگر یہ مجبوری اتنے ہائر لیول پہ وہ دکھا رہے ہیں تو لوور لیول پہ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک عام انسان کا جو گلی میں رہتا ہے, غریب آدمی ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ تو ہم یہ بالکل صاف طور سے میں آج اپنے میڈیا کے توسط سے یہ بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سیریسلی پولیس کے تمام معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں. وزیر اعظم اور ان کے آفس کو اطلاع کر دی گئی ہے, اور یہ لاسٹ وارننگ اس کو سمجھیں کہ اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا پولیس نے, کسی کے کہنے پر بھی, چاہے وہ آئی جی ہو, اے آئی جی ہو, ایس ایس پی ہو, ڈی آئی جیز ہو, جو بھی ہو, اس کے ساتھ وہی کام جو وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے, وہی کام جو ان کو, جس کام سے ان کو روکا جا رہا ہے, وہی کام وہ اگر بار بار کریں گے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتیں گے. پھر میں کوئی فیور نہیں مانگ رہا, میں کوئی آپ سے, پولیس سے میں مخاطب ہوں کہ میں آپ سے کوئی فیور نہیں چاہتا. ایک ایس ایچ او, ایک ٹرانسفر, ایک تبدیلی کسی کو لگانے کے لیے نہیں آپ سے کہہ رہا. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کے تھرو لوگوں کو تبدیل کراتا پھروں, لیکن یہ کام ضرور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ حق اور انصاف کے ساتھ کام کریں. اس صوبے کے اندر یہاں پر کسی کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو آج کسی ایک کے ساتھ ہو رہا ہے, کل آپ کے اور میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جو معاملات ہم آج دیکھ رہے ہیں سندھ میں, یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھے تو الطاف حسین کی یاد آ گئی. یہ نو گو ایریا ہے, یہاں آپ نہیں جا سکتے, وہاں سے الیکشن نہیں لڑ سکتے. بوری میں لاش آ جائے گی, بند کر کے ماریں گے, کمرے میں سانپ آ جائے گا, 50 آدمی حملہ کر دیں گے آپ کے اوپر جیل کے اندر, جیل کسٹڈی کے اندر وہاں حملے ہو رہے ہیں. وہاں سے بھی کوئی نہیں ہے. 20 سیکنڈ کی ویڈیو ریلیز کر دی آج جیلے صاحب نے کہ جی یہ دیکھیں علی مادل کو لائے تھے اور لے گئے. یہ کٹ پیسٹ سب کو نظر آتے ہیں. کیا 20 سیکنڈ جیل میں تھا علی مادل شیخ؟ اس کو رات کو سیل میں بند کر کے اس کے ساتھ مزید لوگوں کو چھوڑ کے وہاں اس کو پٹوایا گیا. یہ حال ہے اس صوبے کے اپوزیشن لیڈر کا. کوئی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہماری اپوزیشن کرے گا اس کا ہم یہ حال کریں گے.
تو یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. میں یہ بات کرنے کے لیے میں نے آپ کو آج زحمت دی تھی کہ میں آئی جی صاحب کو بالکل کلیئر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ آخری موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ صرف حق اور انصاف کے اوپر اپنے پولیس کے فیصلے کریں. تمام تر صورتحال پیدا ہونے کے بعد آپ نے آئی جی سندھ سے کسی بھی طرح سے کوئی رابطہ کیا, ان کو کال کی, اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو ان کی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ غیر جانبدار ہے, غیر سیاسی ہے, تو کیا واقعی آپ اس پوری صورتحال سے ان کو آگاہ کر رہے ہیں یا کیا کریں گے؟ کوئی رابطہ ہوا ہے ان سے؟ میری کل آئی جی سندھ سے بات ہوئی, میں نے انہیں فون کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق کر رہے ہیں. ان کے خیال میں یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل قانون کے مطابق ہو رہا ہے, اور انہوں نے مجھے آفر کی کہ جی اگر میں چاہوں تو کسی بھی پولیس سے, پنجاب سے, کے پی سے یا بلوچستان پولیس سے انکوائری کروا سکتا ہوں ان کے اقدامات کی. لیکن آئی جی سندھ کو میں نے بے بس پایا. وہ صرف وہ احکامات بجا لاتے ہیں جو ان کو حکم آتا ہے, اسی کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ کسی طور پہ بھی جو کام یہ سارے کیے پچھلے 5 دن میں انہوں نے, یہ کسی طور پہ بھی پولیس کو زید نہیں دیتے, کیونکہ یہ سارے جھوٹے الزامات ہیں, جھوٹ پر مبنی ہے. ایک ایف آئی آر کاٹتے ہیں حلیم عادل شیخ اور 200 دیگر, وہ 200 دیگر میں جس کو مرضی اٹھا کر لے جائیں, آپ کو لے جائیں, مجھے لے جائیں, فلانے کو لے جائیں, جس کا دل کرے اس کو اٹھا کر لے جائیں اور نام ڈالتے چلے جائیں اس کے اندر کہ یہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوتے جا رہے ہیں. نظر بھائی سے دیکھیے, وفاق کا اور صوبے کا ایک رشتہ ہے, اور اگر ایک دوسرے کا احترام کر کر چلیں گے تو یہ رشتہ استوار رہے گا. اگر احترام ختم ہو جائے گا تو یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ, چاہے خواہ وہ سندھ کا ہو, خیبر پختونخوا کا ہو, وہ پنجاب کا ہو یا بلوچستان کا, اسے وزیر اعظم کا احترام کرنا لازم ہے. اس کے وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ, وفاق کے ساتھ اس کو مل کر چلنا لازم ہے, ورنہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے صوبے کے لیے بھی اور وفاق کے لیے بھی. لہٰذا بہتری اسی میں ہے, صوبے کی بہتری اسی میں ہے کہ دونوں جماعتیں, وفاق کی حکمران جماعت اور صوبے کی حکمران جماعت, ان کے اندر کوارڈینیشن ہونی چاہیے, ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے, ایک دوسرے کا احترام کرنے کی طاقت اور ہمت ہونی چاہیے. اپنے اپنے سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن یہ کام ہوتے رہنے چاہیے. اگر یہ نہیں ہوں گے تو مشکلات میں اضافہ ہوگا. ایک آدمی اس کے بعد گورنر صاحب آپ نے فرمایا کہ آئی جی پولیس جو ہے وہ بے بس نظر آتے ہیں, بے بس و معذرت کے ساتھ آتے نظر آ رہے ہیں کہ اتنا بڑا منصب, گورنر سنگھ کا منصب آپ کے پاس, آپ نے حلیم عادل شیخ کے معاملے پہ نوٹس لینے اور رابطے کرنے کے علاوہ ایکشن کیا لیا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کو زیب دیتا ہے کہ وہ ہلکے میں اسلحہ بردار دستے کے ساتھ الیکشن قوانین کی اجازت دیتے ہیں؟ جی دیکھیے, سارے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں مخالف جماعت کے, ان سے پولیس کی جو سیکیورٹی تھی دی گئی تھی وہ وڈرا کر لی گئی ہے. صرف اس وقت سیکیورٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی ایز کے پاس ہے, اور جو اپوزیشن کی جماعت کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. لہٰذا سب لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی کا بندوبست کریں. حلیم عادل شیخ وہاں پر کیمپیننگ کے لیے گئے تھے, کوئی بدماشی کے لیے نہیں گئے تھے. میں حلیم کو جانتا ہوں اچھی طرح, اس کو رگ رگ سے جانتا ہوں حلیم کی. وہ کوئی بدماشی کرنے وہاں نہیں گئے تھے, کیمپیننگ کے لیے گئے تھے. جی آپ کچھ دیکھیے, جب آئی جی سندھ کو تبدیل کیا گیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا ٹرموائل تھا. وفاق کے جو نام تھے وہ سندھ کو قبول نہیں تھے, اور سندھ کے نام وفاق کو قبول نہیں تھے. اور بڑی مجبوری کے تحت جب سندھ کے چیف منسٹر کی بے انتہا یہ ضد تھی کہ نہیں انہیں یہی چاہیے,
ان کی بات کو رکھتے ہوئے کانفلکٹ میں نہ لے جانے کی وجہ کے لیے ان کی ایشورنس کے بعد کہ جی بڑا نیوٹرل رہے گا, اس کو یہ ڈیلیور کریں گے, ساری چیز جو انہوں نے ایشورنسز دی تھی وفاق کو, اس کے بعد آئی جی کی تعیناتی ہوئی تھی. مگر ہوا وہی جس کا خطرہ تھا, جس کا پہلے سے اندیشہ اظہار کیا جا رہا تھا کہ یہ پارٹیزن ہوں گے اور یہ کمپلیٹلی امپارشل نہیں رہ پائیں گے. تو آخر میں وہی ہوا. اور جو چیز آپ نے مجھ سے پوچھی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی گورنر راج کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسی بات ڈسکشن میں ہے, نہ اس کی طرف وفاق سوچ رہا ہے, نہ وفاق سوچنا چاہتا ہے. لیکن وفاق یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ یہاں پر سندھ کے اندر جو مظالم ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے, اس کے لیے جو رابطے ہیں وہ جاری ہیں. دوسری بات اس میں یہ بھی بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں مطلب ویسے ماضی میں یہ ہوا تھا کہ گورنمنٹ نے اپنی پولیس کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا, تو یہ حق تو کیا کے پاس بھی موجود ہے, تو کیس آپ کے اندر بھی آپ غور کر کے ساتھ ہی کنٹینیو کر لیں. آپ نے انتہائی قدم کی بات کیا, انتہائی قدم ہے یا وضاحت تو کرنی ہے. آئی جی کا ریموول ہو سکتا ہے, انتہائی قدم اور کیا ہوگا. دیکھیں وفاق کے دو نمائندے یہاں پر موجود ہوتے ہیں, ایک چیف سیکرٹری, ایک آئی جی سندھ, اور ان کا یہ فرض ہے کہ وفاق کی کوارڈینیشن کے ساتھ وہ چلیں. وہ یہاں پر پوسٹنگ کے بعد یہ سمجھنے نہ شروع کر دیں کہ ان کا وفاق سے رابطہ ختم ہو گیا اور اب انہوں نے وفاق کے علاوہ کام کرنے ہیں. تو میں انہیں بار بار یہ بات باور کرا رہا ہوں کہ انہیں یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک کوارڈینیشن, ایک برج کا کردار ادا کریں وفاقی اداروں کے اور صوبائی اداروں کے ساتھ. اگر وہ یہ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں, وہ پارٹی بن جاتے ہیں, وہ صرف ایک صوبے کی حکومت کے ساتھ چلنے لگتے ہیں, وفاق کو اگنور کرتے ہیں, تو اس کے اوپر انتہائی قدم اٹھایا جا سکتا ہے. نہیں جی, میں نے جو وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اس کے میں محرکات تو آپ سے نہیں شیئر کر سکتا کیونکہ وہ آفیشیل لیٹر ہے, لیکن اس میں آئی جی سندھ کے لیے میں نے ساری بات کی ہے. جی جی بولیں. نہیں جی, میں نے آپ سے کہا کہ میں اس میں محرکات آپ سے شیئر نہیں کر سکتا, لیکن آئی جی سندھ کے بارے میں جو میں نے آپ سے بات کی ہے, یہ ساری بات میں نے خط میں لکھ کے وزیر اعظم کو بھی باور کرائی ہے, اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں پر آئی جی سندھ جو ہیں وہ اپنی فرائض کے انجام دہی میں ناکام ہیں. اچھا, جوڈیشل انکوائری کے لیے آپ یہ بتا دیں, جب بھی پریس کانفرنس کی جاتی تھی, حلیم عادل شیخ جو ہے وہ دنیا بھر کے جو الزامات ہیں وہ صفت پارٹی پہ لگاتے تھے, اور ہمیشہ ان کا ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ہم گھبراتے نہیں ہیں جیلوں سے, ہم گھبراتے نہیں ہیں مقدمات سے, ہم نے یہ پولیس کی دیکھی سب کچھ. تو پھر آج حلیم عادل شیخ اور پاکستان تحریک انصاف وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ مقدمات کا سامنا کریں. مقدمات کا سامنا ہی کریں بھائی, کون گھبرایا ہوا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ حلیم عادل شیخ نے بڑے دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. یہ اعصاب شکن چیزیں ہوتی ہیں, کسی کو آپ جیل میں ڈال کے جب آپ کوٹتے ہیں نا تو یہ اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے. اس نے اعصاب بھی سنبھالے رکھے, اور وہ ایک دلیر اور لڑنے والا آدمی ہے, اور ابھی فی الحال اسپتال میں. جی جی, آپ نے کوئی چیف منسٹر سے آپ کا رابطہ ہوا ہے, آپ نے کوشش کی ہے, اور پرائم منسٹر سے جو بات ہوئی ہے اس میں کیا یقین دہانی کرائی پرائم منسٹر؟ چیف منسٹر سے میرا رابطہ نہیں ہوا, نہ ہی میں نے کوشش کی, لیکن پرائم منسٹر صاحب سے مسلسل میں رابطے میں ہوں. آج صبح بھی ان کا 2 دفعہ فون آیا میرے پاس, اور انہوں نے یہی ساری چیزیں جو میں نے انہیں بتائی تھیں اس کی دوبارہ تفصیل مجھ سے طلب کی. میں نے دوبارہ آج ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ مزید چیزیں بھی بتائی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم اس کا سخت نوٹس لیں گے. جی کر رہے ہیں. آج شیخ رشید صاحب نے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وفاقی, انہوں نے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو دونوں سے رپورٹ طلب کی ہے. وہ رپورٹ بھی ان کے پاس آ جائے گی, اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن کا بھی قیام کریں گے. پنجاب میں سیاسی حالات یہ نہیں ہیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. مجھے بتا دیں, پنجاب پولیس نے کہیں ہم نے کوئی ایک ایف آئی آر ایسی کاٹی ہو کہ اپوزیشن کے بندے کو اٹھا کے اس کے اوپر 780A ڈال کے اس کو جیل کے اندر کوٹا ہو.
कहीं आप KPK में बता दें ऐसी कोई चीज़ की हो, बलूचिस्तान में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जहाँ जहाँ वफाक की सूबाई हुकूमतें हैं वफाक के साथ, वहाँ पर कोई पुलिस गर्दी नहीं हो रही। सिंध में बाकायदा, ये तो अभी मैं आपको शहर का हालात बता रहा हूँ, अगर आप रूरल सिंध की तरफ चले जाएं तो वहाँ तो बेइंतहा इस तरह के मामलात हैं जो रिपोर्टेड भी नहीं होते केसेस। किधर से बड़े बड़े वाकयात के सवाल कर ले आपने मुतालबा किया, हादसे को गिरफ्तार किया गया तो आपने आईटी सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। जी, जाहिर है कि अपोजिशन लीडर एक पूरे सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिंध की तमाम जमातों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अपोजिशन लीडर का जो स्टेचर है वो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके बराबर समझा जाता है, उसका इस्तेकाक होता है, वो असेंबली में खड़ा होता है तो उसके लिए माइक खोला जाता है, वो पूरे सिंध की बात करता है। उसके लिए जाहिर है कि अगर उसको उठा के ये हाल करेंगे तो उसके ऊपर बात तो होगी। गवर्नर साहब, ये फरमाइएगा, आपने आईटी सिंध पर इल्जाम लगाया है देखिए, मैंने वफाक से ये दरख्वास्त की है, वफाक की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो वफाक के डिस्पोजल पे होती है कि वो उसका पोस्टिंग ट्रांसफ़र या कुछ कर सकते हैं, तो वो अपने जो भी कानूनी उनके दायरे कार होंगे उसको इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से कर सकते हैं। लिहाजा मैंने ये चीज़ वज़ीर आज़म के पास छोड़ी है अपनी, मैंने उन्हें जो चीज़ है वो उन्हें मैंने बता दी है। फैसला वज़ीर आज़म के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको मूव करना चाहते हैं। जो पार्टी का बोर्ड बना उसमें सिंध के हवाले से आप जो है वो इंचार्ज थे, टिकट देने के हवाले से मजाज थे, पार्टी आपके पास थी, आपके सिलेक्टेड दो बड़े उम्मीदवार सेशन मामला उनका कल फैसला होना है, जबकि एक जो है वो अमलो साहब वो आज नाअहल करार पाए, तो आइंदा की क्या हिकमत अमली आपकी होगी? देखिए, जो आज जिस ऑब्जेक्शन पे सैफुल्लाह अबड़ो के पेपर रिजेक्ट हुए हैं वो मैं समझता हूँ चैलेंजेबल हैं, वो कल डबल बेंच में चैलेंज करेंगे, उसके बाद जैसा हाई कोर्ट का फैसला होगा वो सर आंखों पर जैसा वो चाहें। आपने आईजी सिंह को मौजूदा इल्जाम ठहराया है तमाम तर मामले के अंदर, लेकिन कराची की जो पुलिस है वो कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन के तहत काम करती है, वहाँ पे आपने उनसे कोई रब्ता किया? उन्होंने आपको क्या बताया कि जो वो ये इक़दाम कर रहे हैं, ये जो इक़दाम हैं कानून के मुताबिक हैं? और देखें, चाहे आईजी को कॉल कर लें, मैंने जब ख्वाजा इज़हारुल हसन अरेस्ट हुए थे और जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया था, मैंने उस पर भी प्रोटेस्ट किया था। मैं उस वक्त गवर्नर नहीं था, मैं इज़हार के घर भी गया था, मैंने मीडिया से भी बात की थी और हमने उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी की थी। वही चीज़ आज हलीम के साथ हो रही है, लिहाजा वही बात हम आज फिर कर रहे हैं कि ताकि ये चीज़ रुके और हम एक दूसरे का एहतराम करना जान जाएं। देखिए, किसी से भी बात कर लेना, जवाब सबका एक स्टीरियोटाइप जवाब है कि जी हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम तो बड़े कानून के मुताबिक चल रहे हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो हमारे ऊपर प्रेशर हो, हम तो यूँ कर रहे हैं। अब प्रेशर तो आपको साफ नज़र आता है, आपने उठाया, उसके बाद आपने रात को 788 डाल दी, सुबह कोर्ट गए, वहाँ से बेल कराने के लिए, वहीं से अरेस्ट करके दोबारा एक और 788 डाल दी, दूसरे को उठाया, उसको भी 788 डाल दी, बेल करा के कोर्ट से निकला है, कोर्ट के अहाते से उसको घसीटते हुए ले गए। समीर शेख की बात कर रहा हूँ, उसको कपड़ा डाल के मुंह पे उसको मारपीट की। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा। नहीं, ऐसी कोई बात अभी नहीं, मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा कि जी आईजी साहब जो है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं।